الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الطارق کی کچھ آیتیں تلاوت کی گئی. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مضمون بیان کیے ہیں. پہلا مضمون تو یہ ہے کہ ہر متنفس، ہر سانس رکھنے والے پر ایک نگہبان، ایک نگراں مقرر ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش میں غور کرے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا. تیسرا قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے کہ اللہ بعث بعد الموت، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس کو پیدا کرنے پر، قیامت کو برپا کرنے پر قادر ہے. اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ قرآن یہ جو ساری باتیں بیان کرتا ہے یہ حق ہے، یعنی کہ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے. یہ ہے خلاصہ سورۃ الطارق کی تفسیر کا. اب ہم تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہر ایک مضمون کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، قسم آسمان کی اور رات میں طلوع ہونے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے. النجم الثاقب، کیا ہے بھائی؟ چمکدار ستارہ، یعنی کہ چمکدار ستارے کی بھی قسم. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر، ہر سانس رکھنے والے پر ایک نگراں مقرر ہے. بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا مضمون بیان کیا ہے کہ ہر سانس رکھنے والے پر ایک نگراں مقرر ہے، اس کو 2 دلیلوں سے بیان کیا. پہلے جو ہے نا 2 قسمیں کھائی، آسمان کی قسم کھائی اور رات میں چمکدار ستارے جو ہوتے ہیں نا اس کی بھی قسم کھائی. اور مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو آسمان نظر آئے گا، اور یہ آسمان کھلی چھت، کوئی اس کو ہم کو دکھتا نہیں کہ بغیر ستون کے آسمان قائم ہے. اور یہ آسمان گرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ آسمان کسی پر پڑتا کیوں نہیں ہے؟ پھٹتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس پر بھی نگراں مقرر ہے. فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں کہ بھئی تجھے جب تک میں حکم نہ دوں پھٹنا نہیں ہے، گرنا نہیں ہے. تو یہ کھلی چھت، چوڑی چکڑی چھت آسمان جیسی جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے جب اونچا کرے تو ہمیں جو یہ آسمان چوڑا چکلا ایک چھت کی نما جو نظر آتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ فرشتے اور نگہبان وہاں مقرر ہے جو اس کو پھٹنے سے، گرنے سے روک رہے ہیں اللہ کے حکم سے. اسی طرح سے یہ ستاروں کا نظام، اس میں غور کرو کہ رات کو کئی ستارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی طلوع ہوتے ہیں
اور وہ ستارے رات میں طلوع ہو کر جو رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس کو چیر کر بھی زمین پر روشنی دیتے ہیں۔ تو یہ جو کبھی کبھی آتے ہیں، یہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے نگہبان مقرر کر رکھے، اس کو حکم دیتے ہیں تو وہ طلوع ہوتے ہیں اور اب روشنی پھیلاتے ہیں۔ جب حکم نہیں ہوتا ہے تو نہیں روشنی دیتے ہیں، خاص خاص جو چمکدار ستارے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر سے اللہ ان دونوں قسموں کو بیان کرنے کے بعد، ان دو دلیلوں کو بیان کرنے کے بعد اب جواب قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ ان میں غور کرو کہ جو غیر محسوس چیزیں ہیں، جن کے اندر حس نہیں ہے، جیو نہیں ہے، وہ اگر کسی کی نگہبانی میں ہے، کسی کی نگرانی میں ہے، تو جو جاندار ہے وہ تو زیادہ لائق ہے، اس میں بھی بالخصوص انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ تو زیادہ لائق ہے اس بات کی کہ اس پر کوئی نگران مقرر ہو، کوئی نگہبان مقرر ہو۔ ہر ایک سانس رکھنے والے پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، نگہبانی کے لیے فرشتے مقرر ہے، اور ہم ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ منکر نکیر ان کا بھی ہمیں سامنا ہونا ہے، اور یا ہمارے دونوں بازو میں فرشتے کرامن کاتبین، یہ بھی فرشتے، اسی طرح حفاظت کے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ نے دوسرا مضمون بیان کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اے انسان تجھے غور کرنا چاہیے کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلنے والے، کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ إِنَّهُ عَلَى يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور وہ کودنے والا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹھ اور سینے کی جو پسلیاں ہے، ان دونوں کے درمیان جو دل ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو نطفہ منی ہے اس کا مرکز دل ہے، اس کے رہنے کی جگہ، اس کا مکان کہاں پہ ہے؟ ہمارے بدن کے اندر دل۔ ہم سب ایک ناپاک منی کے قطرے سے بنے ہیں میرے بھائی، اور اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پیدائش میں غور کرنا چاہیے کہ انسان کیسے پیدا ہو گیا۔ اتنے خوبصورت انسان، طرح طرح کے نئے نئے بھانت بھانت کے انسان، بچے، جوان، بوڑھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ سب ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا ہوئے کہ بھئی نطفہ عورت کے حمل کے اندر ٹھہرتا ہے اور مرد عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے، پھر پروسیس ایک لمبا سا پروسیس ہوتا ہے، 7 مراحل سے گزرنے کے بعد ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ یہ پیدائش میں غور کریں تو ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ اچھا، ایک علمی فائدے کے لیے آپ کو 2 باتیں بتاؤں، بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی منی دل کا مرکز کیسے ہے؟ ناپاک منی کا جو قطرہ ہے جس سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، اس کا دل کے ساتھ کنیکشن کیسے، دل اس کا مرکز کیسے؟ اور دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرمایا نے یخرج من ماء دافق، کودنے والی منی، اچھل کر وہ پانی آتا ہے۔ تو یہ منی کودتی کیوں ہے، اچھلتی کیوں ہے؟ یہ 2 باتیں آپ کے علمی نفع کے لیے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی بات کو اس طرح سمجھو کہ انسان جو غذائیں کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، وہ 5 مرتبہ ہضم ہوتی ہے۔ آج تک کبھی ہم نے سنا؟ ہم نے تو یہ سنا کہ کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، بس ختم۔ 5 مرتبہ وہ ہضم ہوتی ہے۔ ہضم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توڑنا۔ انسان کے منہ میں غذا گئی، منہ میں جاتے پہلی مرتبہ دانت اس کو توڑتے ہیں تو یہ ہضم کا پہلا درجہ ہوا۔ پہلی مرتبہ کہاں ہضم ہوئی؟ منہ میں ہضم ہوا کھانا، غذا منہ میں ہضم۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ معدے میں جاتا ہے کھانا، غذا کہاں جاتی ہے؟ معدے میں، اور معدے میں اس کا دوسری مرتبہ ہضم ہونا ہوتا ہے۔ اور معدے میں جب وہ غذا جاتی ہے تو وہ اس کو 4 حصوں کے اندر بانٹ دیتا ہے،
کھانے کو میدا 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک تو ہمارے کھانے پینے والی چیزیں سیال ہوتی ہے، بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ہم پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، تو یہ بہنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ گردے میں چلی جاتی ہے. وہ گردے میں چلی جاتی ہیں اور گردے میں جا کر پھر وہ مثانے کے فلٹر ہو کر، مثانے کے راستے سے ہو کر پھر پیشاب کے راستے سے وہ باہر نکل جاتی ہے. اور دوسرا جو حصہ بنتا ہے وہ غلیظ گاڑھا جو حصہ ہوتا ہے وہ آنتوں کو لگتا ہے، اور آنتوں کو لگ کر غلاظت بن کر وہ پاخانہ کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. اور ایک تیسرا ہوتا ہے جو چاول ٹائپ کی ہم چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ جگر تک پہنچتی ہے. 3 حصے کرتا ہے میدا اس کا، وہ جگر تک پہنچتی ہے، اور جگر میں وہاں اس کا تیسری مرتبہ ہضم ہوتی ہے. اور جگر اس کو پکا کر ان چیزوں کو پکا کر پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اب 4 حصے جو ہم سنتے ہوں گے، یہ سب آپ کے لیے نئی باتیں ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا بڑا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد خالی ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، اور اس کا دل مرکز کیسے ہے. 4 حصے بنتے ہیں جگر میں پہنچنے کے بعد. جگر اس کو پکاتا ہے. ایک تو پہلا صفرا، سودا اور بلغم اور خون. سودا جو ہوتا ہے وہ سودا یہ جوڑے جو ہوتے ہیں، جوڑے وہاں چلا جاتا ہے. صفرا یہ ہمارے بدن کے اندر پیت کی ایک تھیلی ہوتی ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے. اور یہ ہضم کرنے کے اندر، غذا کو ہضم کرنے کے اندر فائدہ کارک ہوتا ہے. اور بلغم جو ہوتا ہے نا وہ کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے، جو بعد میں تحلیل ہو کر گوشت بنتا ہے. اور چوتھے نمبر وہ خون جو ہوتا ہے، چوتھے نمبر کا وہ خون کہاں پہنچتا ہے. خون 2 حصوں میں، سودا، صفرا، بلغم اور خون. یہ خون دل میں جاتا ہے. خون کہاں جاتا ہے؟ چوتھے نمبر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دل میں جاتا ہے، اور پھر دل اس کو پکا کر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. کون کون سے 3 حصے؟ اعلیٰ درجے کا خون، میڈیم درجے کا خون اور لو کوالٹی کا خون. اعلیٰ درجے کا جو خون ہوتا ہے نا وہ رگوں کے اندر اللہ پاک اسٹاک کر دیتے. کس کے لیے؟ منی کے بننے کے لیے. کہ جس منی کے قطرے سے، کہ جو منی کا قطرہ مادر رحم کے اندر، بچہ داری کے اندر پہنچے اور عورت کی بھی منی نکلے، دونوں کا کنیکشن ہو، پھر بچہ ہو. اب اس طرح بنتا ہے اتنے 7 مراحل سے گزرنے کے بعد. تو اعلیٰ درجے کا خون اللہ پاک اسٹاک کر دیتے ہیں رگوں کے اندر، یہ منی کے قطرے کے بننے کے لیے. تو اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھی منی دل کا مرکز کیسے ہے. اور دل کہاں پہ ہے؟ یہ چھاتی، سینے کی پسلیاں اور پیٹھ کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو دل بولتے ہیں، اور وہاں پہ ہوتا ہے. اور میڈیم درجے کا جو خون ہوتا ہے وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلغم جو ہوتا ہے وہ کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے. تو یہ خون جو ہوتا ہے نا میڈیم درجے کا وہ بھی کھال کے نیچے پھیل جاتا ہے، اور بلغم اور دونوں ساتھ میں مل کر پھر گوشت بنتا ہے، گوشت میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور لو کوالٹی کا خون جو بالکل نکما خون ہوتا ہے وہ ہماری رگوں کے اندر جاری رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور اسی پہ ہماری زندگی کا ٹکاؤ ہے. ہماری زندگی کا مدار اس نکم میں خون کے اوپر ہے. تو میرے بھائی کے دوست حضور کو پتا چلا کہ بھائی یہ مرکز منی دل کا کیسے ہے، اور کتنا پروسیس ہوتا ہے ایک منی کا قطرہ بننے کے اندر، اور پھر یہ انسان جنم لیتا ہے اور مخلوق پیدا ہوتی ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ علمی فائدے کے لیے آپ کو بتاؤ کہ منی کودتی کیوں ہے. بھائی بچی کی جو رحم دانی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ جو جمع کرنے کی جگہ ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، بالکل قریب نہیں ہوتی، دور ہوتی ہے، تاکہ جمع کرنے میں سہولت رہے. آدمی کا عضو جب ٹکرائے نہیں، اس سے ٹکرائے تو پھر نقصان ہوگا، دور ہوگا تو نہیں ہوگا. اور یہ ماں کی
ایک عورت کی جو بچہ دانی ہوتی ہے وہ پھول کی طرح کھلتی ہے، بند ہوتی ہے. جب جمع کا وقت ہوتا ہے تو پھول کی طرح کھلتا بھی ہے، بند بھی ہوتا ہے. اور جب انسان کا نطفہ اندر جاتا ہے اس وقت اگر ماں کی بچے کی رحمدانی کا دروازہ پھول کی طرح جو کھلا ہوا ہے، وہ نطفہ اندر چلا گیا تو حمل ٹھہر جاتا ہے. اور ماں کا بھی اگر نطفہ مل گیا اور دروازہ بند ہو گیا تو پھر وہ نطفہ ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے. تو یہ مرد کی جو منی اوپر سے آتی ہے پورا، یعنی چھاتی سے، دل سے کودتی ہوئی آتی ہے، اور وہ زور سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے اور باہر کی طرف نکلتی ہے. اور عورت کی جو ہوتی ہے وہ اندر کی طرف جاتی ہے. تو پھر دونوں کا پھر کنیکشن ہوتا ہے، دونوں جب ملتے ہیں تو اس طور پر پھر بچہ ہوتا ہے. تو یہ کودنے کی جو مصلیحت ہے نا وہ اس طور پر ہے. اگر بالکل قریب ہوتے بچہ دانی تو پھر ماں کو نقصان ہوتا، بچہ دانی کو نقصان ہوتا. اس لیے اس کو دور رکھا اور بیچ میں گیپ رکھا، اور اوپر سے کوئی چیز پریشر کے ساتھ آئے اور اچانک سے دروازہ کھلا ہو تو تھوڑی اندر کی طرف ہے تو پریشر کے ساتھ آئے گی تو جلدی جائے گی نا. اگر پریشر کے ساتھ نہ آئے، دھیرے دھیرے آئے تو کب بچہ دانے کا منہ کبھی کھلا ہوگا کبھی بند ہوگا. تو یہ سب حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب ہم انسان اپنے آپ کی پیدائش کے اندر غور کریں کہ ہم کس طرح دنیا میں آئے ہیں، کیا تھے اور ابھی کیا ہے، تو ہمیں اللہ کی قدرت سمجھنا ہے. ایک یہ مضمون اللہ نے بیان کیا، اس میں ہمیں غور کرنا ہے. تو میرے بھائیو اب بتاؤ، جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی ان قدرتوں میں جنہوں نے غور کیا وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ یقیناً واپس پیدا کرنے پر قادر ہے. کیونکہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور انسان تو اپنے آپ میں غور کر، انسان تو اپنے آپ میں غور کر کے فرشتوں کی نگرانی میں کیا کیا پروسیس ہوئے، تو کس طرح وجود میں آیا. تو جو اللہ مٹیریل بالکل نہ ہو اور اتنے سارے پروسیس کو گزارنے کے بعد ایک ایسا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ اس انسان کو ختم کر کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تم کیسے نہیں مان دو، سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد ایک مضمون اور، وَاصْفَقْ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. میں نے کہا تھا کہ تیسرا مضمون یہ ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، دوبارہ زندہ کب ہوں گے. تو وہ دن بتایا ہے کہ اس دن کہ جس دن سینوں کے راز فاش ہو جائیں گے، اور نہ اس دن اس کے لیے کوئی زور ہوگا، کوئی طاقت ہوگی، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت بپا ہوگی. اس کو پھر نظیروں سے، مثال سے سمجھایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، کہ بھئی دیکھو بارش برسانے والے آسمان اور پھٹنے والی زمین، اس کو نظیر سے سمجھایا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا اللہ نے. کیسے؟ آسمان بارش برساتا ہے تو زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے ہریالی اور ہمارے لیے ضروریات زندگی زمین سے مہیا ہوتی. کب ہوتی؟ جب آسمان سے پانی برستا ہے. تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب و غریب قسم کی بارش ایسی برسائیں گے کہ زمین سے پھر وہ گلہ بلہ نہیں نکلے گا، وہ مردے نکلیں گے. تو یہ دنیاوی چیزوں میں بھی انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے کہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا. یعنی یہ دن قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے تو زمین، فرشتے کو حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا اور زمین کے اندر سے مردے جو ہے نا وہ باہر نکلیں گے، دفینے سب باہر آ جائیں گے. اب اس کے بعد ایک اور آخری مضمون، قرآن جو باتیں بیان کرتا ہے وہ سب حقیقی باتیں ہوتی ہے، ایک قصہ کہانی کی باتیں نہیں ہوتی ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ جو مذکورہ باتیں ہیں یہ فیصلہ کن باتیں ہیں. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور دل لگی کی باتیں نہیں ہیں. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. یہ منکرین دعوت قرآن جو قرآن کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے؟ چال چل رہے، تدبیریں کر رہے. یہ تدبیریں کرنے دو، اللہ کے نبی کو وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چالوں کو فیل کریں گے. اور قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنی بساط بھر کوششیں کر رہے، اپنا زور لگا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن کی دعوت کو پھیلا کر رہیں گے، ان کے سارے منصوبوں کو پھیل کریں گے۔ اگر وہ چال چل رہے ہیں تو اللہ سے بہترین چال چلنے والا کوئی نہیں، اللہ ان سے بھی زیادہ بہترین ایسی چال چلیں گے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، قرآن کی دعوت جگہ جگہ پھیلے گی، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں کو ان کے حالت پر چھوڑ دیجئے، ان کو کرنے دیجئے جو کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ صبر اور تحمل اور انتظار سے کام لیجئے، وہ اپنی آنکھوں سے اسلام کا غلبہ دیکھیں گے، قرآن کی دعوت کو گھر گھر میں پہنچتا ہوا دیکھیں گے۔ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے تھوڑے ٹائم کے لیے، اسلام کا غلبہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی سورہ طارق کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے جو مضامین ہیں اس میں خوب غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کی قدرت کا یقین نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں خوب کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سورہ بروج کی تفسیر ہوگی۔ صدق اللہ۔